ایٹم بم جو ہے یہ تو صرف اردو لینگویج میں اور پاکستانی اخبارات کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. کسی نے اس کو کبھی سیریس نہیں لیا، یہ میں آپ کو بتاؤں، اور نہ ہی کوئی اس کو سیریس لے سکتا ہے، اور نہ عرب اس کو سیریس لیتے ہیں. ان کی پالیسیاں بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور وہ انٹرنیشنلی جڑے ہوئے ہیں. میرے صاحب ایک دور ہوا کرتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ عرب ورلڈ میں یا مسلم ورلڈ میں ایک، جسے وہ کہتے ہیں نا، اپنی فوج یا نیوکلیر ویپنز کی وجہ سے ایک بنایا جاتا تھا. وہ چیز ہم نے دیکھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، بیکاز اس کی جگہ وہ جو پاور کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ بدل گئے. تو ابھی تو جو عرب ورلڈ ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل ایجپٹ کو دیکھ لے، ایجپٹ انڈیا سے زیادہ کمفرٹیبل ہے، پاکستان سے کمفرٹیبل نہیں ہے. کچھ جی سی سی کے ملک رہ گئے ہیں، قطر، یو اے ای، باقی ہمارا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو عرب ورلڈ ہمیں وہ بھول نہیں پا رہی، اور ہماری لیڈرشپ نے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم عربوں کے ساتھ قریب ہوں. ہم نے بھی ایک دو ملک ہی چنے ہوئے ہیں. اس کے ڈائیورسیفیکیشن نہ ہونے کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ جیسے میں مثال دے رہا ہوں، ایجپٹ کی میں نے مثال دی آپ کو کہ ان کے ہم قریب نہیں ہیں، یا انڈیا زیادہ قریب ہونا ہے اور ہو رہا ہے، اور ہماری تو لیڈرشپ کبھی گئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، اور نہ کبھی وہ پاکستان آئے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ تو ایک بات بڑی کلیئر ہے جی، کہ یہ جو عربوں کے ساتھ اس وقت کا جو تعلق تھا، جو 70s اور 80s کا تعلق تھا، اس کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تھا. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یہ مان چکا تھا کہ پاکستان مڈل ایسٹ کے اندر ایک ملیٹریلی لیڈرشپ رول پلے کر سکتا ہے، چونکہ پوری اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ منظم ملیٹری فورس پاکستان کے پاس ہے. تو ظاہر ہے اس وقت باقی عرب ملکوں میں کسی کے پاس بھی اس طرح کی فورس نہیں تھی، اور ویلنگ پارٹنر جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی فورس کو جو ہے وہ ڈسپلے کرنے کے لیے اور امریکی صوابدید پہ رکھنے کے لیے تیار جو کنٹری ہے وہ پاکستان ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کو مڈل ایسٹ کی لیڈرشپ کلیم کرنے کا جو ہے خواہش ہے اور شوق ہے، جو خود قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے 3 مہینے پہلے جس پہ زور دے کے وضاحت کی تھی کہ ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو انہوں نے عربوں کو قائل کیا. قائل کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ سارے اس وقت عرب شیخ جو تھے، کنگڈمز جو تھی، ان کے جو کنگ تھے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے، اور امریکہ ان کو دھمکیاں دیتا تھا کہ ہمارے بغیر آپ 5 دن تک حکومت نہیں کر سکتے اپنے ملکوں میں، چونکہ آپ کے ملکوں میں ہر دوسرا آدمی کمیونسٹ ہے اور وہ سوویت یونین کے اثر میں ہے، اور ہم اگر پیچھے ہٹ جائیں تو آپ 5 منٹ میں غائب ہو جائیں گے، اس لیے آپ جو ہے وہ راہ راست پہ رہیں. اور اس میں وہ پاکستان کو لیڈنگ رول دیتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ٹرمپ آیا تھا سعودی عربیہ میں، اور اس نے آ کے تو سعودی عرب پہ یہ بات چھوڑ دی کہ تم اپنے اپنے اسلامی ملکوں کے جن جن لوگوں کو بلاؤ اور جو جو پروٹوکول مرضی دو. جو اس نے انڈیکیشن دی تھی کہ آج کے بعد مسلم دنیا کا لیڈر جو ہے وہ سعودی عرب ہے، تو اس میں نواز شریف کو ایون دن کے پراپر جگہ بیٹھنے کے لیے بھی نہیں دی گئی. تو یہ گیم تو وہاں سے چل رہی تھی، چونکہ ایک لیڈرشپ جو ہے وہ امریکہ پروجیکٹ کر رہا تھا. ایک اس میں تبدیلی آئی، دوسرا خود عربوں کی سوچ میں تبدیلی آئی، چونکہ وہ شہنشائیت کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہوا، سوویت یونین ختم ہو گیا تو ان کا خوف بھی ختم ہو گیا. وہ انقلاب اور اسپیشلی سرخ انقلاب اور اس ریاستوں پہ قبضہ اور وہ اس طرح کے لیجنڈری قسم کے کیریکٹرز جو ہیں وہ سامنے آنے ختم ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پاکستان جیسے ملک کی. ایٹم بم جو ہے یہ تو صرف اردو لینگویج میں اور پاکستانی اخبارات کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. کسی نے اس کو کبھی سیریس نہیں لیا، یہ میں آپ کو بتاؤں، اور نہ ہی کوئی اس کو سیریس لے سکتا ہے، اور نہ عرب اس کو سیریس لیتے ہیں. ان کی پالیسیاں بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور وہ انٹرنیشنلی جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے پاکستان نے جب پینترا بدلا، آپ یہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہیلری کلنٹن نے بڑا کلیئرلی جب وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ تھی تو کہا تھا کہ پاکستان کو ترکی کی تقلید کرنی چاہیے، یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ یہ عرب لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے، جو کہ ترکی آپ کے زیادہ قریب ہے، اس کے ذہن میں وہ ڈیموکریسی اور ماڈرنزم اور اس طرح کی چیزیں، یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. ترکی نے بعد میں بڑے یو ٹرن لیے
اور اس کانسیپٹ کو خراب کر دیا۔ پاکستان نے یہ جو یو ٹرن لیا کہ ہم جی ترکی سے ملیشیا سے مل کے یہ کر دیں گے، عربوں کے خلاف ہم یہ کر دیں گے، یہ ساری چیزیں، تو اس کے بعد پھر عربوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ کوئی جو ہے یہ ہماری کلائنٹ سٹیٹ ہے، اس کو ہم صرف دیتے ہی رہے ہیں، لیا کچھ نہیں کبھی، تو اب اس کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ اور انہوں نے رکھا، اور انہوں نے کلیئرلی مصر اور پاکستان کو بتایا کہ آپ 50 سال سے ہم سے جو ہے وہ پیسے لیتے رہے، وہ پیسے کہاں ہیں اور کیا کیا آپ نے۔ تو یہ دنیا بدلی لیکن پاکستان نہیں بدلا۔ اس کی جو پالیسی ہے نا بھارت اور اسرائیل اورینٹڈ پالیسی، وہ وہیں کی وہیں ہے، اور آج بھی ایک زنگ آلود ذہن پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، جو اگر پوری دنیا اسرائیل سے سمجھوتا کر لے گی، کوئی پیس ایکارڈ ہو جائے گا، کوئی بہت بڑا کوئی انقلاب آ جائے اسرائیل کو لے کے، تو یہ پھر بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ان کو کام کی تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ ان کی تو اپنی وہ کیلکولیشنز ہیں اور بے سود قسم کی تمنائیں جس کو آپ کہتے ہیں لے کے بیٹھے ہوئے۔